ابو جعفر عبداللہ منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کی ماں سلامہ بربریہ لونڈی تھی۔ ابو جعفر منصور سن 95 ہجری میں اپنے دادا کی حیات میں پیدا ہوا۔ بعض روایتوں کے بموجب وہ سن 101 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ ہیبت اور شجاعت، جبروت اور عقل و رائے میں خصوصی امتیاز رکھتا تھا۔ لو لعاب کے پاس نہ پھٹکتا تھا۔ ادب اور فقہ کا عامل کامل تھا۔ اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو عہدہ قضاء سے انکار کرنے کے جرم میں قید کر دیا تھا۔ انہوں نے قید خانہ ہی میں انتقال کیا۔ بعض کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے منصور پر خروج کرنے کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے ان کو زہر دلوایا گیا۔ منصور نہایت فصیح و بلیغ اور خوش تقریر شخص تھا۔ حرص و بخل سے اس کو متہم کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک اموی نے سن 138 ہجری میں یعنی منصور کے عہد خلافت میں اندلس کے اندر اپنی حکومت اور خلافت قائم کر لی تھی۔ وہ بھی ایک بربریہ ہی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس لیے لوگ کہتے تھے کہ اسلام کی حکومت بربروں ہی میں تقسیم ہو گئی۔ ابن عساکر لکھتا ہے کہ جب منصور طالب علمی میں ادھر ادھر پھرا کرتا تھا، ایک روز کسی منزل پر اترا تو چوکیدار نے اس سے 2 درہم محصول کے مانگے اور کہا کہ جب تک محصول نہ ادا کرو گے اس منزل پر نہ ٹھہر سکو گے۔ منصور نے کہا کہ میں بنی ہاشم میں سے ہوں، مجھے معاف کر دو، مگر وہ نہ مانا۔ منصور نے کہا کہ میں قرآن مجید جانتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اس نے پھر بھی نہ سنا۔ منصور نے کہا کہ میں عالم، فقیہی اور ماہر فرائض ہوں، وہ پھر بھی نہ مانا۔ آخر منصور کو 2 درہم دینے ہی پڑے۔ اس روز سے منصور نے ارادہ کر لیا تھا کہ مال اور دولت جمع کرنا چاہیے۔ منصور نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے مہدی کو نصیحت کی کہ بادشاہ بغیر رعایا کی اطاعت کے قائم نہیں رہ سکتا اور رعایا بغیر عدل کے اطاعت نہیں کر سکتی۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو باوجود قدرت عفو کرے اور سب سے بے وقوف وہ ہے جو ظلم کرے۔ کسی معاملے میں بلا غور و فکر حکم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ فکر اور تعامل ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنا حسن اور قبیح دیکھ لیتا ہے۔ دیکھو، ہمیشہ نعمت کا شکر کرنا، مقدرت میں عفو کرنا اور تالیف قلب کے ساتھ اطاعت کی امید رکھنا، فتح یابی کے بعد تواضع اور رحمت اختیار کرنا۔ منصور کے چچا عبداللہ بن علی کو عبداللہ صفاح نے خراسانی اور شامی لشکر کے ساتھ اپنی موت سے پہلے صائفہ کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ محرم سن 137 ہجری میں منصور انبار میں پہنچ کر تخت نشین خلافت ہوا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے صفاح کی وفات سے عبداللہ بن علی کو بھی اطلاع دی اور لکھا کہ صفاح نے اپنے بعد منصور کی خلافت کی وصیت کی ہے۔ عبداللہ بن علی نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ عبداللہ صفاح نے جب مہم حران کے لیے فوج روانہ کرنی چاہی تھی تو کسی کو اس کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ صفاح نے کہا تھا کہ جو شخص اس مہم پر جائے گا وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ اس مہم پر میں روانہ ہوا اور میں نے ہی مروان بن محمد اور دوسرے اموی سرداروں کو شکست دے کر اس مہم میں کامیابی حاصل کی۔ سب نے اس کی تصدیق کی اور عبداللہ بن علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن علی نے مقام دلوک سے مراجعت کر کے مقام حران میں مقاتل بن حکیم کا محاصرہ کر لیا۔ 40 روز تک محاصرہ کیے رہا۔ اثناء محاصرہ میں اہل خراسان سے مشتبہ ہو کر ان میں سے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا اور حمید بن قحطبہ کو والی حلب مقرر کر کے ایک خط دے کر روانہ کیا جو ظفر بن عاصم گورنر حلب کے نام تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ حمید کو پہنچتے ہی قتل کر دینا۔ حمید نے راستے میں خط کھول کر پڑھ لیا اور بجائے حلب کے عراق کی جانب چل دیا۔ ادھر منصور جب انبار میں پہنچا تو ابو مسلم بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ابو مسلم نے منصور کے ہاتھ پر بیعت کی اور منصور نے اس کے ساتھ عزت افزائی اور دل جمعی کا برتاؤ کیا۔ اسی اثناء میں خبر پہنچی کہ عبداللہ بن علی باغی ہو گیا ہے۔ منصور نے ابو مسلم سے کہا کہ مجھ کو عبداللہ بن علی کی طرف سے بہت خطرہ ہے۔ ابو مسلم تو ایسے واقعات کا خواہش مند ہی تھا، فوراً آمادہ ہو گیا۔ اس طرح منصور کو بھی براہ راست احسان مند بنایا جا سکے گا۔ چنانچہ ابو مسلم کو عبداللہ بن علی کی سرکوبی پر مامور کیا گیا۔ ابن قحطبہ جو عبداللہ بن علی سے ناراض ہو کر عراق کی جانب آ رہا تھا، وہ ابو مسلم سے آ ملا۔ عبداللہ بن علی نے مقاتل بن حکیم کو امان دے دی اور مقاتل نے حران عبداللہ بن علی کے سپرد کر دیا۔ عبداللہ بن علی نے مقاتل کو معائے خط کے عثمان بن عبد العالی حاکم رکح کے پاس بھیجا۔ عثمان نے مقاتل کو پہنچتے ہی قتل کر دیا اور اس کے دونوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ منصور نے ابو مسلم کو روانہ کرنے کے بعد محمد بن سول کو آذربائیجان سے طلب کر کے عبداللہ بن علی کے پاس دھوکہ دینے کی غرض سے روانہ کیا۔ محمد بن سول نے عبداللہ بن علی کے پاس پہنچ کر یہ کہا کہ میں نے صفاح سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد میرا چچا عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ بن علی بولا تو جھوٹا ہے، میں تیرے فریب کو خوب سمجھ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی گردن اڑوا دی۔ اس کے بعد عبداللہ بن علی نے حران سے روانہ ہو کر نصیبین میں آ کر قیام کیا اور خندق کھود کر مورچے قائم کیے۔
منصور نے ابو مسلم کو روانہ کرنے سے پہلے حسن بن قحطبہ والی آرمینیا کو بھی لکھ دیا تھا کہ آ کر ابو مسلم کی شرکت اختیار کرے۔ چنانچہ حسن بن قحطبہ بھی موصل کے مقام پر ابو مسلم سے آ ملا۔ ابو مسلم اپنے لشکر کے جب نصیبین کے قریب پہنچا تو نصیبین کا رخ چھوڑ کر شام کے راستے پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ مشہور کیا کہ مجھ کو عبداللہ بن علی سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو شام کی گورنری پر مامور کیا گیا ہوں اور شام ہی کو جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن علی کے ہمراہ جو شامی لوگ تھے وہ یہ سن کر گھبرائے اور انہوں نے عبداللہ بن علی سے کہا کہ ہمارے اہل و عیال ابو مسلم کے پنجہ ظلم میں گرفتار ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو شام کی طرف جانے سے روکیں۔ عبداللہ بن علی نے ہر چند سمجھایا کہ وہ ہمارے ہی مقابلے کو آیا ہے، شام میں نہ جائے گا، لیکن کوئی نہ مانا۔ آخر عبداللہ بن علی نے اس مقام سے کوچ کیا۔ جب عبداللہ بن علی اس مقام کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہوا تو ابو مسلم فوراً عبداللہ بن علی کی بہترین لشکر گاہ میں آ کر مقیم ہو گیا اور عبداللہ بن علی کو لوٹ کر اس مقام پر قیام کرنا پڑا جس میں ابو مسلم پہلے مقیم تھا۔ اس طرح ابو مسلم نے بہترین لشکر گاہ حاصل کر لی۔ اب دونوں لشکروں میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا، کئی مہینے تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر 7 جمادی الثانی یوم 4 شنبہ سن 137 ہجری کو عبداللہ بن علی نے شکست کھائی اور ابو مسلم نے فتح پا کر فتح کا بشارت نامہ منصور کے پاس لکھا۔ عبداللہ بن علی نے اس میدان سے فرار ہو کر اپنے بھائی سلیمان بن علی کے پاس جا کر بصرہ میں پناہ لی اور ایک مدت تک وہاں چھپا رہا۔ جب عبداللہ بن علی کو شکست ہوئی اور ابو مسلم نے اس کی لشکر گاہ کو لوٹ لیا اور مال غنیمت خوب ہاتھ آیا تو المنصور نے اس فتح کا حال سن کر اپنے خادم ابو خصیب کو مال غنیمت کی فہرست تیار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ابو مسلم کو اس بات سے سخت غصہ آیا کہ منصور نے میرا اعتبار نہ کیا اور اپنا آدمی فہرست مرتب کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو مسلم کی اس ناراضی اور ناخوشی کی اطلاع جب منصور کو پہنچی تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ابو مسلم ناراض ہو کر خراسان نہ چلا جائے۔ چنانچہ اس نے مصر اور شام کی سند گورنری لکھ کر ابو مسلم کے پاس بھیج دی۔ ابو مسلم کو اس سے اور بھی زیادہ رنج ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ منصور مجھ کو خراسان سے جدا کر کے بے دست و پا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ابو مسلم جزیرہ سے نکل کر خراسان کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ سن کر منصور انبار سے مدائن کی جانب روانہ ہوا۔ ابو مسلم کو اپنے پاس حاضر ہونے کے لیے بلایا۔ ابو مسلم نے آنے سے انکار کر کے لکھ بھیجا کہ میں دور ہی سے اطاعت کروں گا، آپ کے تمام دشمنوں کو میں نے مغلوب کر دیا ہے، اب جب کہ آپ کے خطرات دور ہو گئے ہیں تو آپ کو میری ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ اگر آپ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں گے تو میں آپ کی اطاعت سے ہرگز باہر نہ ہوں گا اور اپنی بیعت پر قائم رہوں گا، لیکن اگر آپ میرے در پے ہیں تو میں آپ کے خلائے خلافت کا اعلان کر کے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ اس خط کو پڑھ کر منصور نے ابو مسلم کو نہایت نرمی اور محبت کے لہجے میں خط لکھا۔ ہم کو تمہاری وفاداری اور اطاعت میں کوئی شک اور شبہ نہیں، تم بڑے کارگزار اور مستحق انعام ہو۔ شیطان نے ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیے ہیں، تم ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ خط منصور نے اپنے آزاد غلام ابو حمید کے ہاتھ روانہ کیا اور اس کو تاکید کی کہ منت اور سماجت سے جس طرح ممکن ہو ابو مسلم کو میرے پاس آنے کی ترغیب دینا، اگر وہ کسی طرح نہ مانے تو میرے غصے سے اس کو ڈرانا۔ یہ خط جب ابو مسلم کے پاس پہنچا تو اس نے مالک بن حیثم سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم ہرگز منصور کے پاس نہ جاؤ، وہ تم کو قتل کر دے گا۔ لیکن ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو خراسان کی گورنری کا لالچ دے کر منصور نے بذریعہ خط پہلے ہی اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ ابو مسلم کو جس طرح ممکن ہو میرے پاس آنے پر آمادہ کرو۔ ابو داؤد کے مشورے سے ابو مسلم منصور کے پاس جانے پر آمادہ ہو گیا، مگر پھر بھی اس احتیاط کو ضروری سمجھا کہ اپنے وزیر ابو اسحاق خالد بن عثمان کو اول منصور کے پاس بھیج کر وہاں کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل کرے۔ ابو اسحاق پر ابو مسلم کو بہت اعتماد تھا، چنانچہ اول ابو اسحاق کو روانہ کیا۔ ابو اسحاق جب دربار خلافت کے پاس پہنچا تو تمام سرداران بنو ہاشم اور اراکین دولت استقبال کو آئے۔ منصور نے حد سے زیادہ تکریم اور محبت کا برتاؤ کیا اور اپنی میٹھی باتوں سے اسحاق کو اپنی جانب مائل کر کے کہا کہ تم ابو مسلم کو خراسان جانے سے روک کر اول میرے پاس آنے پر آمادہ کرو تو میں تم کو خراسان کی حکومت اس کام کے صلے میں دے دوں گا۔ ابو اسحاق یہ سن کر آمادہ ہو گیا، رخصت ہو کر ابو مسلم کے پاس آیا اور اس کو منصور کے پاس جانے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ ابو مسلم اپنے لشکر کو حلوان میں مالک بن حیثم کی افسری میں چھوڑ کر 3000 فوج کے ساتھ مدائن کی جانب روانہ ہوا۔ جب ابو مسلم مدائن کے قریب پہنچا تو ابو مسلم کے پاس منصور کے اشارہ کے موافق ایک شخص پہنچا اور ملاقات کرنے کے بعد ابو مسلم سے کہا کہ آپ منصور سے میری سفارش کر دیں کہ مجھ کو کسکر کی حکومت دے دے، نیز یہ کہ وزیر السلطنت ابو ایوب سے منصور آج کل سخت ناراض ہے، آپ ابو ایوب کی بھی سفارش کر دیں۔ ابو مسلم یہ سن کر خوش ہو گیا اور اس کے دل سے رہے سہے خطرات سب دور ہو گئے۔ ابو مسلم دربار میں عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہوا اور عزت کے ساتھ رخصت ہو کر قیام گاہ پر آرام کرنے گیا۔ دوسرے روز جب دربار میں آیا تو منصور نے پہلے سے عثمان بن نہیک، شبیب بن رواح،
ابو حذیفہ، حرب بن قیس وغیرہ چند شخصوں کو پس پردہ چھپا کر بٹھا دیا اور حکم دیا کہ جب میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو تم نکل کر فوراً ابو مسلم کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ابو مسلم دربار میں حاضر ہوا۔ خلیفہ منصور نے باتوں باتوں میں اس سے ان 2 تلواروں کا حال دریافت کیا جو ابو مسلم کو عبداللہ بن علی سے ملی تھیں۔ ابو مسلم اس وقت انہی تلواروں میں سے ایک کو اپنی کمر سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ ایک تو یہ موجود ہے۔ منصور نے کہا کہ ذرا میں بھی دیکھوں۔ ابو مسلم نے فوراً خلیفہ منصور کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کو اپنے زانوں کے نیچے رکھ کر ابو مسلم سے اس کی حرکات کی شکایت کرنے لگا۔ پھر سلیمان بن کثیر کے قتل کا ذکر کیا اور کہا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا، حالانکہ وہ اس وقت سے ہمارا خیر خواہ ہے جب تو اس کام میں شریک بھی نہ ہوا تھا۔ ابو مسلم اول خوش آمدانہ اور عاجزانہ لہجے میں معذرت کرتا رہا، لیکن دم بدم منصور کی طیش اور غضب کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر جب اس کو یقین آ گیا کہ آج میری خیر نہیں تو اس نے جرأت سے جواب دیا کہ آپ کا جو جی چاہے کیجیے، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ منصور نے ابو مسلم کو گالیاں دیں اور ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تالی کے بجتے ہی عثمان بن نہیک وغیرہ نے نکل کر ابو مسلم پر وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ 25 شعبان سن 137 ہجری کا ہے۔ ابو مسلم کے مارے جانے کے بعد وزیر السلطنت نے باہر آ کر ابو مسلم کے ہمراہیوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ امیر اس وقت امیر المومنین کی خدمت میں رہیں گے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر ابو مسلم کو دریافت کیا۔ جب اس کے قتل کا حال معلوم ہوا تو اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا۔ یہ بات منصور کو ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ ابو مسلم سے زیادہ تمہارا کوئی دشمن نہ تھا۔ پھر منصور نے جعفر بن حنظلہ کو بلوایا اور ابو مسلم کے قتل کی نسبت مشورہ کیا۔ جعفر نے اس کے قتل کی رائے دی۔ منصور نے کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ابو مسلم کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ جعفر نے ابو مسلم کی لاش کی طرف دیکھتے ہی کہا کہ امیر المومنین، آج سے آپ کی خلافت شمار کی جائے گی۔ منصور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ابو نصر مالک بن حیثم، جس کو ابو مسلم اپنا لشکر اور مال سپرد کر آیا تھا، حلوان سے بقصد خراسان ہمدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر منصور کی خدمت میں واپس چلا آیا۔ منصور نے اس کی ملامت کی کہ تو نے ابو مسلم کو میرے پاس آنے کے خلاف مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک ابو مسلم کے پاس تھا اس کو نیک مشورہ دیا، اب آپ کے پاس آ گیا ہوں تو آپ کی بہتری کے لیے کوشاں رہوں گا۔ منصور نے اس کو موصل کی حکومت پر بھیج دیا۔ ابو مسلم کے قتل سے فارغ ہو کر بظاہر منصور کو اطمینان حاصل ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی منصور کے لیے مشکلات کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ابو مسلم کے ہمراہیوں میں ایک مجوسی فیروز نامی جو سنباد کے نام سے مشہور تھا، وہ مسلمان ہو کر ابو مسلم کی فوج میں شامل تھا۔ ابو مسلم کے قتل کے بعد اس نے ابو مسلم کے خون کا معاوضہ طلب کرنے کے لیے خروج کیا اور کوہستان کے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ سنباد نے نیشا پور اور رے پر قبضہ کر کے اس کے تمام مال و اسباب کو جو ابو مسلم حج کے لیے روانہ ہوتے وقت رے اور نیشا پور میں چھوڑ گیا تھا قبضہ کیا۔ سنباد نے لوگوں کے مال اور اسباب کو لوٹا اور ان کو گرفتار کر کے باندی اور غلام بنایا اور مرتد ہو کر اعلان کیا کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے جاتا ہوں۔ نو مسلم ایرانیوں کے لیے اس قدر تحریک کافی تھی۔ ان میں جو لوگ مذہب اسلام سے واقف نہ ہوئے تھے وہ یہ دیکھ کر کہ ہماری ہی قوم اور ملک کا ایک شخص سلطنت اسلامی کے خلاف اٹھا ہے اس کے شریک ہو گئے۔ منصور نے جب اس فتنے کا حال سنا تو سنباد کی سرکوبی کے لیے جمہور بن مرار عجلی کو مامور کیا۔ ہمدان اور رے کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جمہور نے سنباد کو شکست دی اور قریباً 7,000 آدمی سنباد کے ہمراہیوں میں سے مارے گئے۔ سنباد نے فرار ہو کر تبرستان میں پناہ لی۔ وہاں عامل تبرستان کے خادم نے سنباد کو قتل کیا۔ منصور نے یہ خبر سن کر عامل تبرستان کو لکھا کہ سنباد کا مال اور اسباب ہمارے پاس بھیج دو۔ اس نے مال اور اسباب سے انکار کیا۔ منصور نے عامل تبرستان کی گوشمالی کے لیے فوج روانہ کی۔ عامل تبرستان دیلم کی جانب بھاگ گیا۔ ادھر جمہور نے جب سنباد کو شکست دی تھی تو اس کے بہت سے مال اور اسباب اور قریباً اس کا تمام خزانے پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ابو مسلم کا خزانہ اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس خزانے اور مال و اسباب کو جمہور نے منصور کے پاس بھیجا اور رے میں جا کر قلعہ بندی کر کے منصور کی خلائے خلافت اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ منصور نے جمہور کے مقابلے پر محمد بن اشعث کو فوج دے کر روانہ کیا۔ جمہور یہ سن کر رے سے اصفہان کی جانب چلا گیا۔ جمہور اصفہان پر اور محمد بن اشعث رے پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد محمد نے اصفہان پر چڑھائی کی۔ جمہور نے مقابلہ کیا اور سخت لڑائی کے بعد جمہور شکست کھا کر آذربائیجان کی جانب چلا گیا۔ وہاں جمہور کے ہمراہیوں میں سے کسی نے اس کو قتل کر کے اس کا سر منصور کے پاس بھیج دیا۔ یہ سن 138 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 139 ہجری میں منصور نے اپنے چچا سلیمان کو حکومت بصرہ سے معزول کر کے اپنے پاس بلایا اور لکھا کہ عبداللہ بن علی کو، جو ابو مسلم سے شکست کھا کر بصرہ میں اپنے بھائی سلیمان کے پاس چلا گیا تھا، امان دے کر اپنے ہمراہ میرے پاس لیتے آؤ۔ جب عبداللہ بن علی کو سلیمان نے دربار میں حاضر کیا تو منصور نے اس کو قید کر دیا اور بعد میں قتل کروا دیا۔
فرقہ راوندیہ ایران اور خراسان کے لوگوں کا ایک گروہ تھا جو علاقہ راوند میں رہتا اور ان لوگوں میں سے نکلا تھا۔ ان لوگوں کو ابو مسلم خراسانی نے اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ ابو مسلم نے جو جماعت تیار کی تھی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ جس طرح ممکن ہوتا تھا ان کو سیاسی اغراض کے لیے آمادہ اور مستعد کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ گروہ جس کو راوندیہ کہا جاتا تھا تناسخ اور حلول کا قائل تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منصور میں حلول کیا، چنانچہ یہ لوگ خلیفہ منصور کو اللہ سمجھ کر اس کی زیارت کرتے اور منصور کے درشن کرنے کی کو عبادت جانتے تھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آدم کی روح نے عثمان بن نہیک میں اور جبرائیل نے حیثم بن معاویہ میں حلول کیا۔ یہ لوگ دارالخلافہ میں آ کر اپنے اعمال اور عقائد ناشدنی کا اعلان کرنے لگے تو منصور نے ان میں سے 200 آدمیوں کو پکڑ کر قید کر دیا، اور ان کے 500 یا 600 آدمیوں کی تعداد اور 20 کے علاوہ موجود تھی۔ ان کو اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی اس گرفتاری سے اشتعال پیدا ہوا اور قید خانے پر حملہ کر کے اپنے بھائیوں کو انہوں نے قید سے چھڑا لیا اور پھر منصور کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ منصور کو نعوذ باللہ اللہ کہتے تھے اور پھر اس کی مرضی کے خلاف آمادہ جنگ تھے۔ اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ یزید بن حبیرہ کے ساتھیوں میں معان بن زائدہ بھی تھا، اور جب ابن حبیرہ کی لڑائیاں عباسیوں سے ہوئی تھی تو معان بن زائدہ ابن حبیرہ نامور قہرواروں میں سے ایک تھا۔ معان بن زائدہ ابن حبیرہ کے بعد دارالخلافہ ہاشمیہ میں آ کر روپوش تھا، اور منصور اس کی تلاش اور جستجو میں تھا کہ معان بن زائدہ کو گرفتار کر کے قتل کرے۔ ان بد مذہب رامندیوں نے جب منصور کے محل کا محاصرہ کیا تو منصور پیادہ پا اپنے محل سے نکل آیا اور بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے لگا۔ منصور کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت دارالخلافہ میں کوئی جمعیت اور طاقت ایسی نہ تھی کہ ان بلوائیوں کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی۔ منصور کے لیے یہ وقت نہایت نازک تھا اور قریب تھا کہ دارالخلافہ اور اس کے ساتھ ہی خلافت اور اپنی جان منصور کے ہاتھ سے جائے اور راوندیوں کا قبضہ ہو جائے۔ اس خطرناک حالت سے فائدہ اٹھانے میں معان بن زائدہ نے کوتاہی نہیں کی۔ وہ فوراً منصور کے پاس پہنچ گیا اور جاتے ہی بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں اور بھی لوگ آ کر منصور کے گرد جمع ہوئے، لیکن معان بن زائدہ کے حملے بہت ہی زبردست اور کارگر ثابت ہوئے، اور منصور اپنی آنکھ سے اس اجنبی شخص کی حیرت انگیزی اور بہادری دیکھ رہا تھا۔ آخر معان بن زائدہ نے اس لڑائی میں سپہ سالاری کے فرائض خود بخود ادا کرنے شروع کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سخت اور شدید مارکہ آرائی کے بعد ان بلوائیوں کو شکست ہوئی، اور شہر کے آدمی بھی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام بلوائیوں کو قتل کر دیا۔ اس ہنگامے کے فروغ ہونے کے بعد منصور نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنی پامردی اور بہادری کے ذریعے اس فتنے کو فروغ کرنے میں سب سے اہم کام کیا۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ یہ معان بن زائدہ ہے۔ منصور نے اس کو امان دیا اور اس کے سابقہ جرموں کو معاف کر کے اس کی عزت اور مرتبے کو بڑھایا۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم الزحلی بلخ کا عامل اور آج کل خراسان کا گورنر تھا۔ اسی عرصہ یعنی سن 140 ہجری میں اس کے لشکر میں بغاوت پھوٹی اور اہل لشکر نے اس کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ابو داؤد مکان کی چھت پر ان باغیوں کو دیکھنے کے لیے چڑھا، اتفاق سے پاؤں پھسل کر گر پڑا اور اسی دن مر گیا۔ اس کے بعد اس کے سپہ سالار حسام نے اس بغاوت کو فروغ کیا اور خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر منصور کو اطلاع دی۔ منصور نے عبدالجبار بن عبد الرحمن کو گورنر خراسان بنا کر بھیجا۔ عبدالجبار نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی ابو داؤد کے عملوں کو معزول اور بے عزت اور قتل کرنا شروع کیا، اور بڑے بڑے سرداروں کو ذرا ذرا سے شبہ میں قتل کر کے تمام ملک میں ہلچل مچا دی۔ یہ خبر منصور کے پاس پہنچی کہ عبدالجبار عباسیوں کے خیر خواہوں کو قتل کر ڈالتا ہے۔ منصور کو تامل تھا کہ عبدالجبار کو خراسان سے کس طرح بآسانی جدا کرے، کیونکہ اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اعلانیہ باغی نہ ہو جائے۔ آخر منصور نے عبدالجبار کو لکھا کہ لشکر خراسان کا ایک بڑا حصہ جہاد روم پر روانہ کر دو۔ مدعا یہ تھا کہ جب لشکر خراسان کا بڑا حصہ خراسان سے جدا ہو جائے گا تو پھر عبدالجبار کا معذور کرنا اور کسی دوسرے کو گورنر خراسان بنانا آسان ہوگا۔ عبدالجبار نے جواباً لکھا کہ ترکوں نے فوج کشی شروع کر دی ہے، اگر آپ لشکر خراسان کو دوسری جگہ منتقل کر دیں گے تو مجھ کو خراسان کے نکل جانے کا خدشہ ہے۔ یہ دیکھ کر منصور نے عبدالجبار کو لکھا کہ مجھ کو خراسان کا ملک سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ترکوں نے فوج کشی شروع کر دی ہے تو میں خراسان کی حفاظت کے لیے ایک لشکر عظیم روانہ کرتا ہوں، تم کوئی فکر نہ کرو۔ اس تحریر کو پڑھ کر فوراً عبدالجبار نے منصور کو لکھا کہ خراسان کے ملک کی آمدنی اس قدر بار عظیم کی متحمل نہ ہو سکے گی، آپ کوئی بڑا لشکر نہ بھیجیے۔ یہ جواب دیکھ کر منصور کو یقین ہو گیا کہ عبدالجبار بغاوت پر آمادہ ہے، چنانچہ اس نے فوراً بلا توقف اپنے بیٹے مہدی کو ایک زبردست فوج دے کر روانہ کیا۔ مہدی نے رے میں پہنچ کر قیام کیا اور خازم بن خزیمہ کو عبدالجبار سے لڑنے کے لیے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں میں لڑائی اور سخت مارکہ آرائی ہوئی۔ آخر عبدالجبار شکست کھا کر بھاگا اور معشر بن مزاحم نے اس کو گرفتار کر کے خازم بن خزیمہ کی خدمت میں پیش کیا۔ خازم بن خزیمہ نے اس کو بالوں کا ایک جبہ پہنا کر دم کی طرح منہ کر کے اونٹ پر سوار کیا اور تشہیر کرا کر ماں اس
کے گرفتار شدہ ہمراہیوں کے منصور کے پاس بھیج دیا۔ منصور نے ان لوگوں کو قید کر دیا اور سن 142 ہجری میں عبدالجبار کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرا دیا۔ عبدالجبار پر فتح پانے کے بعد مہدی نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور سن 149 ہجری تک وہ خراسان کا گورنر رہا۔